عبید صاحب، نیئر حسین بخاری صاحب سے میں نے کوشچن کیا جسے وہ شاید اوائڈ کر گئے، شاید وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے اسے، کہ دونوں جماعتیں اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں کہ کوئی بڑے فیصلے لے سکیں، تو دبئی ملاقاتوں سے حاصل وصول کیا ہو گیا؟ کیا صرف باہمی تنازعات کے حل کے لیے ہیں یہ ملاقاتیں؟ اچھا، ایک تو میرا خیال ہے کہ جو نیئر بخاری صاحب نے کیا مجھے بھی وہی کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سوال کے اندر چھپی شرارت میں سمجھ چکا ہوں۔ اچھا، اس لیے وہ ذرا بڑے آدمی ہیں، وہ زیادہ جلدی سمجھ گئے، مجھے جب آپ بریک کے بعد آئے تو مجھے اب سمجھ آئی ہے، تو لہٰذا اس بات کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں۔ جہاں تک معاملہ ہے دبئی کی ملاقاتوں کا، دیکھیں اس میں جو اہم ترین چیز ہو رہی ہے وہ دو سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کیا ہے، اور الیکشن کی تاریخ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ وقت پہ ہونے چاہیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے، وہ اس کے اندر یہ اوپینین بھی ہے کہ الیکشن مارچ میں چلے جائیں، اور اس کے اندر یہ لوگ بھی کہنے والے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہی یا اپنے ٹائم میں اکتوبر یا نومبر پہ ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کی کوشش یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا تقرر یہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اپنے ہاتھ میں رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ یہی تو میرا سوال ہے۔ اب دوسری، اب آپ کو ساتھ ہی اب دو باتیں بھی بتا دیتا ہوں، دو اہم چیزیں۔ میری معلومات یہ ہیں کہ اب تک یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے، اب تک اس ڈیسیجن کی فیور میں صورتحال جا چکی ہے کہ اسمبلی 1-2 دن پہلے توڑ دی جائے تاکہ 90 دن کا ٹائم مل جائے، ایک ماہ اضافے مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نگران وزرائے اعظم کے آج کل بڑے نام چل رہے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو 2 بتائے تھے، تو اب اس میں ایک اور نام کا اضافہ کر لیں، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ ہے کہ جسٹس مقبول باقر، جی ریٹائرڈ، ان کا نام بھی اب لیا جا رہا ہے، وہ بھی نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے کچھ لوگ خوف کھا رہے ہیں۔ خوف اس بات پہ کھا رہے ہیں کہ جسٹس مقبول باقر جب آئیں گے، اگر وہ نگران وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ تو دستور کی کتاب کے مطابق چلیں گے، اور دستور کی کتاب یہ کہتی ہے کہ 90 دن یا 60 دن کے اندر الیکشن ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کہیں اسی سسٹم کو طول دینے کی کوئی ضرورت پڑے، تو پھر وہ کہیں کہ نہیں جناب میں تو ایسی اجازت نہیں دوں گا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ پھر یہ بھی ہے کہ کہیں وہ یہ بھی نہ کہیں کہ جناب ساری جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔